السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے معاشی حقیقت کے اوپر۔ یہ جو پیسہ ہے بڑے کام کی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اس سے بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، نیکی کے کام کر سکتے ہیں، امت کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے، آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے، آپ کے اہل و عیال بھی خطرے کے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں پیسہ کمانے کی، جیسے وہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ شروع کی تھی نا، تو کہتے لوگوں کو پڑھو پڑھو پڑھو، انگریزی تعلیم حاصل کرو، تو اس دور کے لوگوں نے بڑی مخالفت کی۔ آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی علی گڑھ قائم ہو تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر آج کل دنیا بڑی مشکل سے چلتی ہے۔ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں توکل کی، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو دل اور جگرا چاہیے ہوتا ہے وہ ہم میں سے بیشتر کے پاس نہیں ہے، تو وہ مثالیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جی ہمارے اسلاف نے تو بالکل نہیں کیا تھا، دنیا تیگ دی تھی اور دین کے اوپر کام کرتے تھے، تو ٹھیک ہے پھر وہ فاقے بھی کرتے تھے، وہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، باقی بھی مشکلات زندگی کے اندر تھیں۔ کیا آپ اور میں ان مشکلات کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں اور خدا نخواستہ سے مشکل پڑ گئی تو ایمان سے ہی جائیں گے اور دین ہی بیچ دیں گے، تو اسے بہت اچھا ہے کہ سر چکا کے تھوڑا سا کام کر لیں۔ دیکھیے جب انگریز آئے نا ہندوستان کے اندر، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، تو انہوں نے سارے کے سارے راستے بند کر دیے مسلمانوں کے لیے، اور وہاں کی جو بھی پاپولیشن تھی ہندوؤں کے لیے بھی، کہ وہ لوگ آگے نہ بڑھ سکیں جب تک وہ ان کے کہے پہ نہ چلیں، ان کے جیسے کپڑے پہنیں، ان کی جیسی زبان بولیں، ان کے جیسے کام کریں تو ان کو پروموشنز ملیں گی، وہ گدی نشین، کرسی نشین، جو بھی کچھ وہ کہلائیں گے، ان کو جائیدادیں ملیں گی، ان کو زمینیں ملیں گی، ادروائز وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس ماحول کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے، انزائٹی میں چلے گئے، پریشانی میں چلے گئے، جب سارے کے سارے راستے آگے بڑھنے کے لیے مسدود ہو گئے۔ اور اتنی زیادہ مایوسی اچھی بات نہیں ہوتی۔ معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ سے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں دیر از اے لائٹ آؤٹ سائڈ دی ٹنل، کیونکہ اگر ہر بندہ یہ بولنے لگ جائے کہ جی ختم ہو جائے گا، بیڑا غرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بات ہے لوگ خودکشی پہ مجبور ہو جائیں گے اور لوگ ڈپریس ہو جائیں گے اور تھوڑا بہت بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت کے علماء کرام نے لوگوں کو بولا کہ بھائی ان کے پاس دنیا ہے نا، تو آپ دین کے اوپر کام کر لو، کوئی بات نہیں، دنیا کے راستے مسدود کر دیے نا، دین تو کھلا ہوا ہے نا، چلو دین کے اوپر کام کرو، عالم بنو، کوئی دین کا کام کرو، اور اصل چیز تو دین ہی ہے، اور دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ 200 سال بعد بھی ہم اسی بات کو رو رہے ہوں گے، اپنا ملک آزاد ہونے کے بعد بھی، اور تمام تر ہمارے پاس یہ دنیا کھلنے کے جو مواقع آ گئے ہیں اس کے بعد بھی۔ تو ابھی تک ہم اسی کو، وہ بہت بری طریقے سے جو اسٹریٹجی تھی وہ آج کل کے دور میں بڑی بری طریقے سے بیک فائر ہو گئی ہے۔ انتظار حسین صاحب ہے نا، جو افسانے لکھتے تھے، ان کے والد صاحب نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی جب مسجد میں بجلی آئی، کہ بھائی لائٹ آ گئی ہے تو پتہ نہیں کفار کی چیز ہے تو میں اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ پہلے کوئی پتلون پہن لیتا تھا تو لوگ اس کے گھر میں اپنا رشتہ نہیں دیتے تھے، اور اس کی اپنی بیٹی نہیں بیاہتے تھے کہ بھئی یہ تو بالکل انگلستانی ہو گیا ہے، اور یہ تو پتلون پہنتا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے چھری چمچ سے کانٹا کھاتا ہے۔ یہ بات اتنی بری سمجھی جاتی تھی۔ مودودی صاحب جب جہاز میں آئے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا، کاغذی کرنسی نوٹ کے اوپر اعتراض کر دیا کہ جس میں تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جیب میں رکھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ ایون چشمے پہ اعتراض کر دیا کہ اس پہ اپنا عکس نظر آتا ہے تو پتہ نہیں اس کو سامنے رکھیں گے، پہنیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فاسٹ فارورڈ 100 سال، اب آپ کو کوئی بھی شخص باتیں کرتا ہوا نہیں ملتا کہ چشمہ کیوں پہنا ہوا ہے، یا جیب میں کاغذی کرنسی نوٹ کیوں ہیں، اور جہاز پہ آئے ہیں، اور مسجد کے اندر لائٹ کیوں آ رہی ہے، اور لاؤڈ سپیکر کیوں ہیں، ساری چیزیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے آگے 100 سال گزریں گے تو آپ دیکھیں گے تمام کے تمام حضرات جو کہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے پاس ڈیجیٹل والیٹ ہوگا، یہ کرپٹو کرنسی کے اندر جو بھی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی اس میں لین دین کر رہے ہوں گے۔ ایون مساجد اور مدارس کے جو چندے ہوں گے وہ اس کرپٹو کرنسی کے اندر جمع ہو رہے ہوں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ حلال حرام علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے، ان کو تحقیق کر کے جواب دینا چاہیے۔ میں تو مفتی نہیں ہوں تو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں یوٹیوب کی آمدنی حرام ہے کیونکہ اس کے اوپر اشتہار چلتے ہیں، تو یہ اشتہار تو ٹی وی کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ آپ ٹی وی کے اوپر جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کا دینی پروگرام آتا ہے، سوال و جواب کا پروگرام آتا ہے، اس کے بیچ میں اتنے سارے اشتہار آتے ہیں، جہاز فون کے آتے ہیں، یو فون کے آتے ہیں، باقی کے بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے، پیزا کے اشتہار کے اوپر، شربت کے اشتہار کے اوپر، لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ ہی کے پروگرام کے بیچ میں آتے ہیں۔ تو وہ جائز ہو گیا اور یوٹیوب حرام ہو گیا، تو یہ حلال ہے تو وہ حرام کیوں، یہ حرام ہے تو وہ حلال کیوں؟ بڑی
مشکل بات ہے نا، یہ بل بورڈز بھی ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ہم روڈ سے نہ گزریں کہ وہاں پہ بل بورڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ نظر پڑ جائے گی؟ تو کیا ہم ٹی وی کو بھی چھوڑ دیں؟ لیکن اس کا جواب میرے پاس نہیں، جواب وہی دیں گے، لیکن آپ جو بھی جواب دیں، صرف ڈیجیٹل دنیا سے اتنی زیادہ دشمنی ہے کہ یہاں پہ ہر چیز حرام ہے کیونکہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اور جو کام تمام آپ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہو گئیں کیونکہ وہ آپ کو کم سے کم سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اپنی سمجھ بڑھانے کا کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کے اوپر قدغن لگا دیں اور ہر چیز کو منع کر دیں۔ یہ معاشی افریط جو ہے یہ نسلیں کھا جاتا ہے۔ سر جھکائیں، کام کریں۔ خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سود پہ کام کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوریکس ٹریڈنگ اگر علماء کرام منع کرتے ہیں تو اس کے اوپر کام شروع کر دیں، اور باقی ڈے ٹریڈنگ وغیرہ کے اندر جو حرام اسٹاکس وغیرہ اس کے اوپر کام کریں، ان سے پوچھ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہونی چاہیے، ہر چیز کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں، سر جھکائیں، کوئی اسکل سیکھیں۔ آج کل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے، 6 مہینے میں آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں، کچھ نہ کچھ پیسے بنانے لگ جاتے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ لیکن اس معاشی افریط کو جتنے جلدی سمجھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، آپ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی۔ امید کرتا ہوں یہ تلخ باتیں زندگی میں کسی نہ کسی بدلاؤ کا باعث ضرور بنیں گی۔ میرے باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔